لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم۔ اس وقت اگست کا مہینہ ہے سورج کی تاریخوں کے اعتبار سے، اور دوسری طرف محرم الحرام کے مہینے کا اختتام بھی ہے۔ اگست میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سلطنت عطا فرمائی اسلام کے نام پر، جس کے پیچھے بڑی لمبی قربانیاں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا زمانہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا زمانہ، آگے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ، اور اس کے بعد تحریک ریشمی رومال اور 1857 کی جنگ آزادی، بے تحاشا قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ سلطنت ہمیں عطا فرمائی۔ بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کر سکے وہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے۔ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس مالک نے بڑا فضل فرمایا، قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ 14 اگست اس کو ہم جشن آزادی کے طور پر مناتے ہیں، خوشی کا دن ہے، خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا۔ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس پر امت مسلمہ خوشی مناتی ہے۔ یقیناً بڑی برکتوں والا دن ہے اور خوشیوں والا دن ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں 10 محرم الحرام کا دن گزرا، اس میں غم منایا جاتا ہے، افسوسناک حادثہ پیش آیا، اس پر امت مسلمہ دکھ محسوس کرتی ہے، دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ خوشیوں کے لمحے اور پریشانیوں کے لمحے آتے رہتے ہیں۔ جتنی لمبی پرانی تاریخ انسان کی ہے، اتنی ہی پرانی تاریخ خوشیوں کی ہے، اتنی ہی پرانی تاریخ غموں کی ہے۔ انسان کو ان دونوں چیزوں سے پالا پڑتا رہتا ہے، واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اب وجود میں آ گئیں، نہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے۔
کبھی اس کو خوشی کا سامنا ہوتا ہے، کبھی غم کا، پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. یہ دور چلتے رہتے ہیں. جب یہ دور چلتے رہتے ہیں تو پھر یقیناً اس سے پہلے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی موجود ہوگی. اسلام نے ہمیں کوئی نہ کوئی رہنمائی دی ہوگی کہ اگر خوشی کا موقع ہو تو خوشی کیسے منانی ہے، اور اگر غم کا موقع ہو تو غم کیسے اپنانا ہے، غم کیسے منانا ہے. دونوں میں رہنمائی موجود ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ حضرات گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں دیکھ رہے ہیں. عام دنوں کے اندر لوگ موسیقی سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، ڈول ڈمکا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. اور ان دنوں میں جو ترانے چلتے ہیں، قومی ترانے ہیں، ان کے اندر ساز ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے. اور یہ شیطان کا آخری حربہ اور آخری چال ہے کہ وہ ہمیں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے کہ ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ گناہ ہوتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو اپنا قومی شعار سمجھ کر سنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر توبہ کیسی، اس پر اللہ سے معافی کیسی، ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں اس کو. اور اسی طرح ربیع الاول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بس اس وقت دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے. اگر خوشی کا موقع آ جائے تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، پریشانی کا موقع آ جائے تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. چنانچہ میں نے بڑی چھوٹی سی سورت تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر. اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جنت کی نہر ہے، ہم نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے. اور اس کا ایک چشمہ، ایک ندی میدان محشر میں جو حوض کوثر ہے اس میں آ کر گرتی ہے. تو جب ہم نے آپ کو نہر کوثر کا مالک بنایا ہے تو جو اس سے بننے والا حوض کوثر ہے وہ بھی آپ کا ہے. میدان محشر میں جب پریشانی ہوگی، گرمی بڑی شدید ہوگی، پیاس بڑی شدید ہوگی، ایسے میں حوض کوثر کا پانی شہد سے شیریں، برف سے ٹھنڈا، دودھ سے سفید ہوگا. اے نبی، آپ اس کے مالک ہوں گے. اور ایک ترجمہ اس کا خیر کثیر بھی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، میدان محشر میں اور جنت میں جتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی وہ ساری کی ساری خیر کثیر ہیں، اس میں داخل ہیں. یہ سب کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے. تو اس پر خوشی کیسے منانی ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ کے، قربانی دے کے. مسلمان کو جب بھی خوشی ہوتی ہے تو یہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے کہ اللہ تیری عطا ہے، اے اللہ تیری عنایت ہے، تو نے فضل فرمایا. اب ہمیں اپنا جائزہ یہ لینا ہے کہ 14 اگست کو ہم کتنا اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، اور کتنی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، اور کتنے گناہوں میں وقت گزارتے ہیں. جو طریقہ کار خوشی منانے کا ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ اسلامی طرز نہیں ہے، اور اس طرز کا کفار کو کوئی وزن بھی نہیں ہے. اسی لیے جس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. کسی کے جی میں آیا قرآن کی بے حرمتی کر دو، وہ کر دیتا ہے.
کسی کے جی میں آیا نبی کی شباہت کی بے حرمتی کر دو وہ کر دیتا ہے، جس کے جی میں آیا مسلمان کی ماں بہن بیٹی کو قید کر لو وہ کر لیتا ہے۔ 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہونے کے باوجود بے وقت ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے 70 سال ایک طرز سے خوشی منا کے دیکھ لیا ہے، اگر ایک راستے سے فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو تو طرز بدل لینے میں کیا حرج ہے؟ طریقہ کار بدل کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اسلامی طریقہ کار اپنا کر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آزمائشی طور پہ صحیح، تجرباتی طور پر صحیح، کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ جس وقت فتح مکہ ہوا، بدر کی فتح یہ بھی بڑی خوشی کا مقام تھا، لیکن فتح مکہ یہ بہت بڑی خوشی کا مقام تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا لشکر تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھا، اور اس کے بعد جب حجۃ الوداع پر گئے ہیں تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ تو فتح مکہ بڑی خوشی کا موقع تھا، اللہ نے بڑی زبردست فتح عطا فرمائی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، احادیث میں موجود ہے کہ آپ کا سر ایسے جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی تھی، اور آپ کے سر کا امامہ مبارک اونٹ کی کوہان سے لگا ہوا تھا۔ یہ انداز خوشی ہے، یہ طریقہ خوشی ہے جو منائی جا رہی ہے۔ کیا یہ بشاشت کا موقع نہیں تھا؟ یہ خوشی اور فرحت کا موقع نہیں تھا؟ موقع تھا، اور یہ خوشی ہی منائی جا رہی تھی۔ مسلمان کو طریقہ کار یہی دیا گیا ہے، اس لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی سے اٹھے اور مدینہ منورہ سے باہر کو تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تلاش میں نکلے، تو جاتے جاتے ایسے مقام پر پہنچے کہ ایک باغ ہے، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے ہوئے ہیں، سجدے میں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا، انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ انتظار کرتے کرتے میں تھک گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سر مبارک اٹھا ہی نہیں رہے۔ آپ ہمیشہ ہی لمبے سجدے کرنے کے عادی تھے، لیکن بغیر نماز کے اتنا لمبا سجدہ کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میرے دل کے اندر وساوس آنے لگ گئے، خیالات آنے لگ گئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ جی چاہا کہ آپ کے قدم مبارک کو ہاتھ لگا کر ہلا کے دیکھوں، پھر آپ کی نماز، آپ کے سجدے ہماری طرح کے بھی ہوتے تھے، بڑے سکون پرسکون سجدے ہوتے تھے، لیکن جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ جب انسان کا جی خوش ہوتا ہے تو چہرے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، جب دل پریشان ہوتا ہے تو پریشانی بھی چہرے سے ٹپکتی ہے، محسوس ہوتی ہے، غم بھی نظر آتا ہے، دکھ بھی نظر آتا ہے، خوشی بھی نظر آتی ہے، سب نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہم ایک دوسرے کو پوچھتے بھی ہیں کہ خیریت تو ہے، آج پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے، آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ انسان کی چال ڈال بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کس کیفیت میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اٹھایا تو چہرہ چمک رہا ہے،
ویسے ہی اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، لیکن خوشی اس حسن کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔ تو چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سجدہ کیوں نہ کرتا، کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا، میں 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 نیکیوں میں اضافہ کروں گا۔ تو میری امت کو اپنی بخشش کا آسان راستہ مل گیا ہے، گناہ کم ہو رہے ہیں، نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گناہوں کے پلڑے سے گناہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میں نے اس بات پر شکرانے کے طور پر یہ سجدہ شکر ادا کیا، یعنی جب خوشی کا موقع ہو، اللہ خوشی عطا فرمائے، تو سجدہ شکر ادا کرنے کا حکم ہے، ناچنے کا حکم نہیں ہے، ڈھول ڈمکے بجانے کا حکم نہیں ہے، موسیقی سننے کا حکم نہیں ہے۔ تو خوشی کا موقع ہے، 14 اگست کو ہم خوشی مناتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی خوشی کا موقع ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے۔ اس دن ہم یہ سوچیں کہ آج کا دن ہم اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں، اللہ نے کتنی بڑی خوشی عطا فرمائی، آزاد فضائیں عطا فرمائیں، ہم اپنی مرضی سے آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، جو بھی دین کا کام کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس پر ہم اللہ کے گھر میں کچھ نماز پڑھ لیتے، کچھ نوافل پڑھ لیتے، کچھ ذکر و تلاوت کر لیتے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر ہمیں سجدہ شکر ملے گا، نماز ملے گی، قربانی ملے گی۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، نبی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ میں نے عیدین پر بھی عرض کیا تھا کہ عید الفطر آتی ہے، رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، روزے مکمل ہو گئے، ایک عبادت تھی، اہم عبادت تھی، اللہ نے اس کی تکمیل کی توفیق بخشی، اس پر خوشی ہوئی۔ تو خوشی پر ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 کام ہیں، صدقات الفطر ادا کرو اور کھلے میدان میں نکل کر نماز پڑھو، سارے جمع ہو کر نماز پڑھو، عید کی نماز پڑھتے ہیں ہم۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی کے موقع پر جو ہم کرتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر یہی ہونا چاہیے۔ عید الاضحیٰ آ گئی، بہت ساری خلقت حج سے فارغ ہوئی، اللہ نے حج جیسے عمل کو کرنے کی توفیق بخشی، فریضہ ادا کرنے کی توفیق بخشی، اس پر خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے۔ جس خاندان کا ایک آدمی بھی گیا ہے، وہ خوشی پورے خاندان کے لیے۔ اب اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ ہم سب ناچنے لگ جائیں؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، نہیں، اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، نماز پڑھو۔ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھلاتے ہیں، دوست احباب کو بھی کھلاتے ہیں، امیر غریب کو کھلاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا اور قربانی دینا، دوست احباب کو کھلانا پلانا، یہ خوشی ہے۔ وہ خوشی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے ہم چل نکلیں۔ شادی ہو گئی، بڑی خوشی کا موقع ہے۔ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے، الامان الحفیظ، اللہ کی پناہ۔ اور ابھی گھر آباد نہیں ہوتا، طلاقیں ہوتی ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جس مالک نے محبتیں ڈالنی تھی اس کو تو ناراض کر دیا، جس مالک نے گھر کو بسانا تھا اس کو تو ناراض کر دیا۔ رزق کے پیچھے ٹھوکریں کھا رہے ہیں رزاق کو ناراض کر کے، عزت تلاش کرتے پھر رہے ہیں عزتیں دینے والے کو ناراض کر کے۔ کہاں سے ملیں گے؟ کہاں سے آئے گا؟ شادی ہو گئی، خوشی کا موقع ہے، کیا کرنا چاہیے؟
ولیمہ کریں، خود بھی کھائیں، دوست احباب کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، امیروں کو کھلائیں، سب کو کھلائیں، سنت عمل ہے۔ یہ خوشی کا اظہار ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا اظہار ہے، شریعت نے ہمیں سکھایا، ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو من مانیاں کرتے ہیں ان سے بہرحال دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اولاد عطا فرما دی، بڑی خوشی کی بات ہے، انسان کی نسل چل نکلی، انسان کو اپنی نسل کے بقا کی امید لگ گئی، کل کو ہمارا نام لینے والا کوئی ہوگا، بڑی خوشی کا موقع ہے۔ تو کیا کریں؟ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں، ناچ گانے، لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ عقیقہ کرو، عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ تو خوشی منانے کا شریعت نے ہمیں پورا پروگرام دیا ہے، ہماری خوشیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن جو میرے جی میں آئے میں ویسے خوشیاں مناؤں اور باقی سب کی خوشیوں کو ویران کر کے رکھ دوں، ان کا امن سکون ویران کر کے رکھ دوں، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اس شعور کے زمانے میں ساری ساری رات ہم شرلیم پٹاخے چلاتے ہیں، یہ کون سی شادی ہے؟ ہم اس حد تک خود غرض ہو گئے ہیں کہ اپنے ایک لقمے کی خاطر کسی کے سر کا دوپٹہ چھیننا پڑے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی جان سے کھیلنا پڑے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی نیند برباد ہوتی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گھر میں کتنا بے چین بے قرار ہوتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خوشیاں منانے کا طریقہ نہیں۔ تو شریعت نے ہمیں ایک پورا پروگرام دیا ہے، اس پروگرام کے تحت ہمیں اپنی خوشیاں منانی چاہیے، پھر انشاءاللہ ہم قوم بنیں گے اور معاشرے میں پوری دنیا میں ہمارا ایک وقار ہوگا، ہماری ایک عزت ہوگی، پھر کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے شعار کے ساتھ مذاق کرنے والا کوئی انداز اپنائے۔ آج سے چند سال پہلے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کا ارتکاب ہوا تھا، میں نے اس وقت بھی ہر سٹیج پر، ہر پلیٹ فارم پر یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے میرے نبی کی شباہت کا مذاق اڑایا، غیرت میں آ کر اس امت مسلمہ میں سے صرف 2%، 100 میں سے 2 بندے داڑھی رکھ لیں، اگر قیامت تک دوبارہ کسی قوم کو، کسی مذہب کو، کسی بدماش کو جرأت ہو گئی ہمارے نبی کی شباہت پر بات کرنے کی تو میرا نام بدل دینا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا انقلاب آنے والا ہے۔ ہم جب اپنے نبی کی شباہت پر چھریاں چلاتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، کوئی اور بات کر دیتا ہے تو ہم بھڑک جاتے ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہرقل بادشاہ نے کچھ مسلمان صحابہ کرام کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے میرے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، میرا خط پڑھتے ہی میرے ان ساتھیوں کو میری طرف روانہ کر دو، وگرنہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے خلاف ایسا لشکر تیار کر چکا ہوں جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روکتی ہے نہ زراعت روکتی ہے، دنیا کی کوئی مصروفیت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ ہرقل بھی میدان جنگ کا آدمی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ کے آدمی تھے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ توپ خانے کی دھمکی دینی چاہیے تھی، تلواروں تیروں نیزوں کی دھمکی دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور ہرقل نے پورا خط بھی نہیں پڑھا تھا، صحابہ کو بھی واپس بھیجا، تحائف بھی واپس بھیجے، باقاعدہ تحائف دے کر بھیجا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا آئندہ نہیں ہوگی۔ اور آج پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور ہماری ماں بیٹی کیسے لڑ گئی کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تھوڑا سا طرز تجرباتی طور پر بدل کے دیکھ لیں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔